سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا اپنی اسی طرح بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں، کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے جو فضائل ہیں، جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں اس کے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ بتانے جا رہا ہوں، جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں گے، کیونکہ فوائد ہی اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے زیادہ فضیلت ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ آپ اس کا معمول بنا لیں گے کہ آپ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ آئیے جانتے ہیں درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہے، کیا فوائد ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ 100 ٹائم 100 مرتبہ درود بھیجے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے ایسا نور عطا فرمائے گا کہ اگر وہ نور تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام مخلوق کو وہ نور کافی ہو جائے، اتنا نور اللہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ یعنی قیامت کے دن وہ شخص اتنا قریب ہوگا جو اس دنیا میں زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود پاک پڑھے۔ کون سا درود پاک ہے؟ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ 80 ٹائم یہ درود پاک پڑھے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب بے ہوش ہوں گے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جو ہے ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب بے ہوش ہوں گے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہوگا، لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ یعنی اللہ اسے ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا نور اللہ اسے عطا فرمائے گا کہ لوگ دیکھ کر
سوال کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ یہ کون ہے اتنا نورانی چہرے والا جس سے نور چھلک رہا ہے، یہ ہے کون؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ دن فرشتوں کے لیے گواہی کا دن ہے۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنا ختم کر دے۔ یعنی ابھی وہ درود پڑھنا ختم نہیں کرتا، پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے یہ درود پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں غلام نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ جس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت ایک شعر ہے۔ برابر آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی رات اور دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جمعے کی رات کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جمعے کی رات اور دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ درود پیش کیا جاتا ہے میری بارگاہ میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب خود سوچئے کہ اگر کسی کو ایک رحمت بھی حاصل ہو جائے، اللہ کی ایک رحمت بھی کوئی پالے، اللہ کی ایک رحمت بھی مل جائے تو کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ جادو، جنات، ٹونے، یہ جتنی بھی پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ایک رحمت مل جائے تو یہ چیزیں کچھ کر نہیں سکتی۔ اگر 10 رحمتیں آپ کو مل جائیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ کو اللہ 10 رحمتیں عطا فرما رہا ہے، 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوگی ایک مرتبہ درود پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں اپنا وقت لگائیے۔ ویسے تو ہر وقت، ہر ٹائم، جب بھی وقت ملے لیکن جمعے کے دن ایک خاص انتظام کریں، ایک خاص ماحول بنائیں کہ مجھے اس دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند احادیث بیان کی ہیں۔ ویسے تو کتب احادیث میں اس کے علاوہ بہت ساری بے شمار احادیث ہیں، لیکن چند احادیث کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا پھر اسی طرح بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے جائز ہونے کی تو بغیر وضو اور بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ درود پاک باوضو ہو کر پڑھیں، باوضو ہو کر آپ درود پاک پڑھیں، بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن بغیر وضو بھی درود پاک پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح جو ہے بستر پر لیٹ کر اگر آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ سمیٹ کر رکھیں، اپنے پاؤں سمیٹ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، یہ ادب ہے۔